قیامت والے دن میرے آقا و مولا جب تشریف لائیں گے، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا حضور اپنی دستار بھی اتار دیں۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، ہم نے ساری زندگی حضور کے لیے، آپ تو بڑے آدمی ہیں، ہم نے کیا کیا؟ 20 قسم کے کھانے کھا کر 20 قسم کے کھانے کھا کر لوگوں سے لاکھوں روپے بٹور کر تقریریں کرنا، نعتیں پڑھنا اور ہے، اور غزوہ خندق کے موقع پر خندق کھود کر اور پیٹوں پر پتھر باندھ کر پھر مٹی کے ٹوکرے سر پہ اٹھا کے پھر بھی حضور سے یہ بات نہ کریں حضور ہمیں اسلام نے کیا دیا؟ کپڑے بھی نہیں ہیں، گرم کپڑا کسی صحابی کے پاس بھی نہیں تھا، پورے کپڑے بھی نہیں تھے، گرم تو بڑی دور کی بات تھی۔ اور اللہ رب العالمین نے میرے حبیب کے ان غلاموں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے حبیب آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ ہم تو میرے حبیب اس دن آپ کے غلاموں کو نچوڑ کر رکھ دیا تھا۔ زلزلوا یہ تو نبیوں کے لیے تھا، اور فرمایا ہم نے تو اس دن اور جو منافق ہوتا ہے بندہ، منافق بندے کو کہیں چین ہی نہیں آتا، پکی بات، اس کو کہیں بھی چین نہیں آتا، بھائی ادھر بات سنی پھر ادھر سنی پھر ادھر سنی پھر 300 بندہ جو واپس چلا گیا میدان احد سے، تو کسی صحابی نے کہا ہم بھی جانا چاہتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن حرام صحابی رسول نے عبداللہ بن ابی کو سمجھایا، فرمایا انسان بن۔ جب وہ انسان نہ بنا تو آپ نے فرمایا ابعدکم اللہ اعداء اللہ فسیغنی اللہ نبیہ عنکم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اور پر لے جائے میرے نبی کو، اور پر لاؤ، اور جاؤ پر مدینہ بھی چھوڑ جاؤ۔ ابعدکم اللہ، تو فرمایا اعداء اللہ، جو حضور کے دین سے راستے سے واپس چلا جائے اور جو رسول اللہ کے دین کا کام نہ کرنا چاہے، یہ عبداللہ بن حرام کی دعا ہے، حضور کے سامنے اللہ کا دشمن بن جاتا ہے۔ اعداء اللہ آپ نے فرمایا، اور آگے کیا لفظ فرمایا؟ فرمایا آج تم 300 میرے نبی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کیا سمجھتے ہو کہ میرے نبی کے دین کا کام نہیں ہونا؟ فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ، وہ وقت آنے والا ہے کہ ہمارے نبی منبر پر کھڑے ہو کر تمہیں ایک ایک کو نکال دیں گے۔ اس واسطے جب آپ دین کے لیے چل رہے ہیں تو کان بند کر کے چلے، کان بند کر کے چلے، آنکھیں بند کر کے چلے کہ یہ سیدھے راہ، میں محمد، میں نے حضور کے دربار میں جانا ہے، مجھے رسول اللہ کے قدموں میں پہنچنا ہے۔ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس بندے کو حق اور باطل کی پہچان نہ ہو سکی، قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے معذرت بھی نہیں کر سکے گا، تو نے کیوں نہیں حق اور باطل کی پہچان کی؟ تو اس سے بڑا اندھا کائنات میں کون ہو سکتا ہے جس کو حق اور باطل کی پہچان بھی نہ ہو؟ ایک یہ علماء بیٹھے ہیں جو دن رات آپ کو کہتے ہیں حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، میرے آقا مولا کے انگوٹھے، میرے آقا مولا کے انگوٹھے نام چومو، میرے آقا مولا کا میلاد مناؤ، کھڑے ہو کے سلام پڑھو، میرے آقا مولا یہ جانتے تھے، میرے آقا مولا مختار کل ہیں، رسول اللہ کے بغیر وہ جو نہ تھے تو کچھ، یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی؟ ایک آدمی وہ ہے جس کو خود الف با کا پتہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے نبی یہ نہیں جانتے، اس کو کیا پتا؟ وہ جانے خبر ہے اور ہر خبر ہے ان سے وابستہ۔ ارے او بے خبر انہیں بے خبر مانا تو کیا مانا؟ شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو کیا مانا؟ آپ حضرات اپنے آپ کو بالکل بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کریں، بغیر سوچے سمجھے حضور سے پیار کریں۔ جس نے سوچ کر پیار کیا وہ جھوٹ بولتا ہے۔